الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ طلبہ کرام، الحمدللہ کنز المدارس کی لیکچر سیریز میں دروس البلاغہ کے ایک اور لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ہمارا لیکچر اس بارے میں جاری تھا کہ کلام کے اندر معرفہ لانے کے کیا کیا فوائد ہوتے ہیں، پھر معرفہ کی اقسام ہیں، جیسا کہ اس میں ضمیر ہے، اس میں اشارہ ہے، معرف باللام ہے، اس میں موصول ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے اس میں موصول کے بارے میں۔ کلام کے اندر جب اس میں موصول آتا ہے تو اس کے اندر کیا کیا فوائد ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ اس میں موصول جب بھی کلام کے اندر استعمال ہوگا وہ اپنے صلہ کے ساتھ مل کر ہی کلام کا کوئی حصہ بن سکے گا۔ تنہا اس میں موصول ایک نامکمل بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہوں کہ وہ جو، اب یہ جو ہے یہ اس میں موصول ہے، یہ نامکمل بات ہے۔ تو آپ پوچھیں گے وہ جو کیا، فلاں جو، وہ جو، تو یہ نامکمل بات ہوتی ہے۔ ہاں، اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر کبھی مسند الیہ بنتا ہے، کبھی مسند بنتا ہے، کبھی مبتدا بنتا ہے، کبھی خبر بنتا ہے، کبھی فاعل بنتا ہے، کبھی مفعول بنتا ہے، کبھی ان کے متعلقات میں سے کچھ بنتا ہے۔ تو بہرحال تو اس میں موصول جب کلام کے اندر آئے گا تو کیا وجہ ہے کہ اور طریقے بھی وہاں کلام کرنے کے ہو سکتے ہیں، تو پھر اس میں موصول کو ہی کیوں لایا جاتا ہے؟ اس کے اندر کیا نکات ہیں، کیا فوائد ہیں؟ آئیے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ چنانچہ سبق کو ملاحظہ فرمائیے۔ وَأَمَّا الْمَوْصُولُ، بہرحال جہاں تک اس میں موصول کا تعلق ہے، فَيُؤْتَى بِهِ، اس میں موصول کو لایا جاتا ہے کب؟ اِذَا تَعَيَّنَ طَرِيقًا لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، جب یہی طریقہ متعین ہو اس کے معنی کو سامع کے ذہن میں مستحضر کرنے کے لیے۔ اِذَا تَعَيَّنَ، جب یہی متعین ہو جائے، کیا؟ اس میں موصول، طریقاً بطور طریقہ، لِإِحْضَارِ، احضر یحضر، احضار حاضر کرنا، مستحضر کرنا، بٹھانا، ذہن میں جمانا، لِإِحْضَارِ مَعْنَاهُ، اس کے معنی کو یعنی اس کے مدلول کو، اس میں موصول کے مدلول کو، جس کے اوپر اس میں موصول دلالت کر رہا ہے، جو اس میں موصول کا معنی ہے، اس کے اس معنی کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے جب یہی طریقہ ہو، یہی سب سے بیسٹ طریقہ ہو متکلم کے نزدیک کہ وہ اس میں موصول کو استعمال کر کے ہی اپنا ما فی الضمیر صحیح طریقے سے بیان کر سکتا ہو، اور کوئی طریقہ اس کے نزدیک متعین نہ ہو، تو ظاہر بات ہے وہاں اس میں موصول کے ذریعے سے ہی کلام کیا جائے گا۔ جب اس میں موصول سے بڑھ کے اور کوئی طریقہ نہ ہو سامع کے ذہن میں اس کے معنی کو حاضر کرنے کا، تو پھر اس میں موصول ہی لایا جائے گا۔ کا قولی کا، جیسا کہ تیرا کہنا، الذی کانا، وہ شخص جو تھا، معنا ہمارے ساتھ، امسی کل، مسافرن، وہ مسافر ہے۔ الذی اس میں موصول، اور کانا معنا امسی یہ اس کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر مبتدا، اور مسافرن جو ہے یہ اس کی خبر ہے، یعنی یہ مسند ہے، اور الذی کانا معنا امسی یہ مسند الیہ ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، محل استشہاد جو ہے یہ الذی ہے، الذی اس میں موصول ہے، جس کا مطلب ہے جو، وہ جو ہمارے ساتھ کل تھا وہ مسافر ہے۔ اذا لم تکن تعرف اسمہ، جب آپ اس کا نام نہ جانتے ہوں، تو ظاہر بات ہے جب آپ کے نزدیک اپنا ما فی الضمیر بیان کرنے کے لیے یہی طریقہ متعین ہو کہ آپ اس میں موصول کے ذریعے سے ہی صحیح طریقے سے سامع کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں۔ ایک شخص ہے جو آپ سے ملا تھا، تو اس کا نام آپ نہیں جانتے، اور دیگر ایسی کوئی خاص بات اس کے بارے میں آپ کو معلوم نہیں ہے، تو آپ ظاہر بات ہے وہ جو کہہ کے ہی بات کریں گے نا۔ مثال کے طور پہ آپ کی ایک شخص سے مدینہ شریف میں، مکہ شریف میں ملاقات ہوئی، تو آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جو مدینہ شریف میں ہمیں ملے تھے، وہ جو مکہ شریف میں ہمیں ملے تھے، وہ جو کہہ کے آپ بات کریں گے نا، کیونکہ آپ اس کا نام نہیں جانتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب یہی طریقہ متعین ہو، سب سے بہتر یہی طریقہ ہو متکلم کے نزدیک کہ سامع کے ذہن میں
اسم موصول کے مدلول و معنی کو مستحضر کرنے کے لیے، حاضر کرنے کے لیے اسم موصول کے ذریعے سے کلام کرنا ہی سب سے بہتر ہو، تو پھر اسم موصول کو لایا جاتا ہے۔ یہ اسم موصول کو لانے کا ایک فائدہ ہے، جیسا کہ آپ نے الذی کہہ کے بات کی ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ زید مسافر، جب آپ اس کا نام جانتے ہیں تو آپ یہی کہیں گے زید صاحب سفر پر ہیں یا سفر کرنے والے ہیں، یا فلاں شخص، تو اور کوئی نشانی، کوئی علامت، کوئی نام پتہ وغیرہ آپ کو معلوم ہو تو آپ اس کے ذریعے سے بات کریں گے۔ لیکن جب آپ اس کا نام نہیں جانتے تو پھر آپ اس طریقے سے کلام کریں گے، وہ شخص جو ہمیں مکہ شریف میں ملے تھے، وہ صاحب جو ہمیں مدینہ شریف میں ملے تھے، یا وہ جو مدینہ شریف کے بارے میں بڑا خوبصورت بیان کر رہے تھے، مکہ شریف کے فضائل وہ جو بیان کر رہے تھے، پیر شریف کے روزے کی فضیلت جنہوں نے بیان کی تھی مقام ابراہیم کے پاس، تو پھر وہ مخاطب بھی سمجھ جائے گا کہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ تو یہ ایک فائدہ ہوتا ہے اس میں موصول کو ذکر کرنے کا، یعنی معرفہ کی صورت میں کلام کرنے کے کئی طریقے ہیں، ان میں سے اس میں موصول بھی ہے، تو اس میں موصول کو لانے کا ایک فائدہ یہ بھی ہوتا ہے۔ اما اذا لم يتعین طریقا لذالک، بہرحال جب صرف یہی طریقہ اس میں موصول والا، یہ جو صرف یہ احضار معنی کے لیے جب صرف یہی طریقہ متعین نہ ہو، لذالک یعنی لاحضار معنی ہو، ذالک اس میں اشارہ ہے، اس کا مشار الیہ ہے، وہ احضار معنی ہوا ہے۔ اس میں موصول کے معنی و مدلول کو سامع کے ذہن میں حاضر کرنے کے لیے جب صرف یہی طریقہ متعین نہ ہو بلکہ اور طریقے سے بھی کلام آپ کر سکتے ہوں، تو اس کے باوجود اس میں موصول لانا تو اس کی کوئی نہ کوئی غرض ہوگی، وہاں کوئی نہ کوئی فائدہ اور نقطہ ضرور موجود ہوگا۔ فرما رہے ہیں اما بہرحال اذا جب لم یتعین طریقاً، جب یہی طریقہ، کیا اس میں موصول کے ذریعے سے کلام کرنے کا طریقہ صرف یہی متعین نہ ہو کہ آپ جو ہے اس کا نام بھی جانتے ہیں، تو پھر آپ نام بھی ذکر کر سکتے تھے، لیکن آپ نے پھر بھی وہ جو کہہ کے بات کی۔ مثال کے طور پہ آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ زید بھائی سفر پر ہیں، لیکن آپ نے پھر بھی زید بھائی سفر پر ہیں نہیں کہا، بلکہ اس میں موصول کے طریقے سے بات کی کہ وہ جو یہ ہے، وہ جس کی یہ نشانی ہے، وہ جو یوں ہے، وہ سفر پر ہے۔ حالانکہ آپ نام جانتے ہیں اور نام ذکر کر سکتے تھے، اس کے باوجود آپ نے اس میں موصول کے ذریعے سے کلام کیا، تو اس کا وہاں کوئی فائدہ ہوگا، کوئی غرض ہوگی، کوئی وہاں نقطہ ہوگا۔ اما اذا لم یتعین طریقا لذالک، جب صرف یہی طریقہ متعین نہ ہو، صرف یہی طریقہ خاص نہ ہو، لذالک احضار معنی کے لیے، فیکون لاغراض اخری، تو وہاں اس میں موصول کو لانا دیگر اغراض کے لیے ہوگا۔ پھر انہوں نے اس کی 6 امثلہ یہاں بیان کی ہیں۔ ایک تو ہے کالتعلیلی، جیسا کہ علت بیان کرنا، سبب بیان کرنا، علت بیان کرنا۔ مثال کے طور پہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے اعمال کیے ان کے لیے جنت الفردوس کے باغات ہوں گے، نزلاً بطور مہمانی، بطور مہمان نوازی، یعنی وہ جنت میں رب کے مہمان ہوں گے۔ تو یہاں الذین اس میں موصول ذکر کیا کیوں؟ یہاں کسی مخصوص قوم کا، کسی مخصوص طبقے کا ذکر تو نہیں کیا، لیکن یہ الذین اس میں موصول کا ذکر کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ علت بھی پتہ چل گئی کہ جنت الفردوس کے باغات ان کو ملیں گے اور وہ رب کے مہمان ہوں گے، اس کی علت بھی ساتھ بیان ہو گئی کہ ایمان لانا اور اچھے اعمال کرنا، یہ ہے علت، رب کے مہمان ہونے اور جنت الفردوس کے باغات پانے کی، یہ جو ہے وہ علت بھی ساتھ بیان ہو گئی۔ تو یہ فرما رہے ہیں کہ کبھی اس میں موصول کے ذریعے کلام کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں علت بھی بیان ہو جاتی ہے، سبب بھی بیان ہو جاتا ہے، جیسا کہ بے شک وہ لوگ جو الذین، یہ اس میں موصول ہے، وہ کیوں لائے ہیں؟ تاکہ جو بات بیان ہو رہی ہے آگے، وہ اس کی جو علت ہے وہ بھی بیان ہو جائے۔ مثال کے طور پہ
استاد صاحب کلاس کے اندر اعلان کریں کہ وہ لوگ جو امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں یا وہ لوگ جنہوں نے 100% نمبرز حاصل کیے ہیں ان کو یہ انعام دیا جاتا ہے. تو وہ جو، حالانکہ استاد صاحب نے نام نہیں لیا کہ حامد، خالد، ناصر، زید، فلاں فلاں ان کو انعام دیا جاتا ہے. نام استاد صاحب لے سکتے تھے، استاد صاحب نام بھی جانتے ہیں، لیکن پھر بھی استاد صاحب نے نام نہیں لیا، بلکہ یہ کہا کہ وہ طلباء جو 100% نمبرز لینے میں کامیاب ہوئے ہیں وہ تشریف لائیں اور ان کو انعام دیا جائے گا. تو پتہ چلا کہ اسم موصول لانے کی ایک جو وجہ ہوتی ہے، ایک جو فائدہ اور نقطہ ہوتا ہے، وہ علت بیان کرنا بھی ہوتا ہے. آگے چلیے، واقع اخفاء الامری، اس کا عطف ما قبل پر ہے، کالتعلیلی واقع اخفاء الامری عن غیر المخاطبی، جیسا کہ غیر مخاطب سے بات کو چھپانا جب مقصود ہو تو پھر بھی وہاں وہ جو الذی یا کسی نہ کسی اسم موصول کے ذریعے سے کلام کیا جاتا ہے. یاد رہے کہ ایک لفظ ہے مخاطب، طا کی زیر کے ساتھ، مخاطب خطاب کرنے والا، اور ایک ہے مخاطب طا کی زبر کے ساتھ، جس سے بات کی جائے، جس سے خطاب کیا جائے. تو یہاں طا پہ زبر ہے. غیر مخاطب سے جب بات چھپانا مقصود ہو، اخفا یخفی، اخفا مخفی کرنا، واقع اخفاء الامر، جیسا کہ کوئی امر، کوئی بات چھپانا مخاطب کے علاوہ سے، یعنی آپ کوئی بات کہنا چاہتے ہیں اور مخاطب کو سمجھانا چاہتے ہیں، لیکن جو غیر مخاطب ہے اس سے چھپانا چاہتے ہیں، تو وہاں بھی اسم موصول کے ذریعے بات کی جاتی ہے. نام وغیرہ صراحت کے ساتھ نام وغیرہ ذکر نہیں کیا جاتا. مثال کے طور پر استاد صاحب کلاس میں موجود ہیں اور انہوں نے ایک خاص کام کسی طالب علم کے ذمہ لگایا، سبق جاری ہے اور وہ طالب علم کلاس میں حاضر ہوتا ہے اور وہ توجہ کا منتظر ہے. استاد صاحب نے جب اس طالب علم کی طرف توجہ کی تو استاد صاحب نے پوچھا، وہ جو کام آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ ہو گیا؟ تو وہ کہتا ہے جی حضور ہو گیا. اب دیکھیں کہ استاد صاحب کو بھی معلوم ہے اور جس کے ذمہ کام لگایا گیا تھا اس کو بھی معلوم ہے، لیکن جو غیر مخاطب ہیں ان کو اس تفصیل کا پتہ نہیں ہے کہ کیا کام ذمہ لگایا تھا، اور استاد صاحب ہو سکتا ہے وقت بچانا چاہتے ہیں، بتانے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے کہ ان کو بتانے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ کام ان سے متعلقہ نہیں ہے. اس لیے استاد صاحب فرما رہے ہیں کہ وہ کام جو آپ کے ذمہ لگایا تھا وہ آپ نے کر لیا؟ تو وہ طالب علم کہتا ہے جی ہاں. تو آپ دیکھیں کہ وہ جو کہہ کے بات کی گئی نا، تو مقصد بھی حاصل ہو گیا اور مخاطب بھی سمجھ گیا، مخاطب کو بھی معلوم ہے کہ کیا بات ہے، اور استاد صاحب نے وہ اس کام کا نام بھی نہیں لیا، اس کی ڈیٹیل بھی بیان نہیں کی. تو یہ مقصد ہوتا ہے کہ کبھی نام نہیں لیا جاتا اس چیز کا، تاکہ غیر مخاطب سے بات کو چھپایا جائے کسی فائدے کے پیش نظر، تاکہ وہ بات مخاطب تک ہی محدود رہے. وَأَخَذْتُ مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ، اور میں نے وہ وصول کر لیا، وہ انعام یا وہ تحفہ وغیرہ میں نے وصول کر لیا، ما جو ما موصول ہے، ما جاد الامیر بہ، جس چیز کی جود و سخاوت کی تھی امیر نے، جادہ یجود سخاوت کرنا، اور بہی میں ہی ضمیر کا جو مرجع ہے وہ ما موصولہ ہے، جو چیز امیر نے دی تھی، یعنی جس چیز کی امیر نے سخاوت کی تھی، اخذت وہ چیز میں نے لے لی، میں نے وصول کر لی. یہ ما جاد الامیر بہ، یہ اس میں موصول ما موصولہ اور یہ اس کا صلہ، اس میں موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ اخذت کا مفعول بہ ہے. اور میں نے وہ چیز ریسیو کر لی، حاصل کر لی جو امیر نے سخاوت کی تھی، جس چیز کے ساتھ امیر نے سخاوت کی تھی وہ چیز میں نے حاصل کر لی. وقضیت، اور میں نے پوری کر لی، حاجاتی اپنی ضروریات میں نے پوری کر لی، کما احوا، یہ احوا واحد متکلم کا صیغہ ہے، مضارع ہے، جیسا کہ میں چاہتا تھا، یعنی میں نے اپنی خواہش اور پسند کے مطابق میں نے اپنی ضروریات کو اور حاجات کو پورا کر لیا. قضیت کا مفعول بہ ہے حاجاتی.
میں نے پوری کر لیں حاجاتی، اپنی ضروریات، اپنی حاجات پوری کر لیں، کما احوا، جیسا کہ میں چاہتا تھا۔ یہاں بھی ما موصولہ ہے، تو محل استشہاد جو ہے وہ یہ ہے کہ ما، یہ ذکر نہیں کیا کہ امیر نے جو کپڑے دیے تھے وہ میں نے وصول کر لیے، یا امیر نے جو مکان دیا تھا وہ میں نے وصول کر لیا، یا فلاں شخص نے، حاکم نے، فلاں شخص نے جو سخاوت کی تھی وہ چیزیں میں نے حاصل کر لیں۔ یہ نہیں ذکر نہیں کیا، چیزوں کا نام نہیں لیا، بلکہ مطلقاً کہا کہ جو سخاوت امیر نے کی تھی وہ میں نے وصول کر لی۔ ما جاد الامیر بھی، جو سخاوت، جو جود و کرم امیر نے کیا تھا وہ میں نے حاصل کر لیا، وصول کر لیا۔ وقضیت حاجاتی، اور میں نے اپنی حاجات کو پورا کر لیا، اپنی ضروریات کو پورا کر لیا، کما احوا، جیسا کہ میں چاہتا تھا، جیسا کہ میری خواہش تھی۔ تو بہرحال یہ دیکھیں کہ یہاں اس میں موصول لائے ہیں، کیا مقصد ہے؟ تاکہ غیر مخاطب سے بات کو چھپایا جا سکے۔ متکلم یہ چاہتا ہے کہ میں ان چیزوں کی تفصیل نہ بتاؤں، لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ کیا کیا چیزیں میں نے حاصل کی ہیں امیر سے، جو امیر نے سخاوت کی ہے، تو وہ متکلم جو ہے وہ اس میں موصول لایا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ اخذت ثیابا، یا کوئی اور چیز ذکر کرتے کہ فلاں چیز میں نے وصول کر لی یا فلاں تحفہ میں نے حاصل کر لیا، یہ کوئی بیان نہیں کیا۔ اس میں موصول کے ذریعے سے ان متکلم نے اپنا ما فی الضمیر بیان کیا۔ وجہ کیا ہے کہ متکلم چھپانا چاہتا ہے کچھ لوگوں سے اس بات کو، کس سے؟ غیر مخاطب سے، غیر مخاطب سے، یا یوں کہہ لیں کہ وہ ان کو غیر متعلقہ لوگ سمجھتا ہے۔ تو غیر مخاطب یا غیر متعلقہ لوگوں سے کوئی معاملہ چھپانا مقصود ہو تو وہاں پر بھی نام ذکر نہیں کرتا متکلم، صراحت نہیں کرتا یا تفصیل میں نہیں جاتا، بلکہ اس میں موصول کے ذریعے سے وہ اپنا کلام کر لیتا ہے، یہ مقصد ہوتا ہے۔ وَأَخَذْتُ، اور میں نے وصول کر لیا اس چیز کو، مَا جَادَ الْأَمِيرُ بِهِ، جو سخاوت امیر نے کی ہے، وَقَضَيْتُ حَاجَاتِي كَمَا أَهْوَىٰ، اور میں نے اپنی ضروریات کو پورا کر لیا، کما احوا، جیسا کہ میں چاہتا تھا یا جیسا کہ میری خواہش ہے، یعنی اپنی مرضی اور خواہش کے مطابق۔ تو یہ آپ غور کر لیں، یہ 2 پوائنٹس ہمارے ہو گئے، باقی انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سنیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔